औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की बेशुमार रहमत व बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर अता करे और आप सबको मौजूदा आइंदा नस्लों समेत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आवान अंसार सबकत ले जाने वाले अहले बसीरत और अहले मारिफत साथियों में शामिल फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। तमाम मज़लूमीन जहाँ फ़लस्तीन, गज़ा, कश्मीर, म्यांमार, यमन, सूडान, इंडोनेशिया, जहाँ जहाँ भी इंसानियत दुख तकलीफ़ अजियत और पारा चनार समेत मौजूद है, इन सब के दुखों तकलीफ़ों परेशानियों और गमों को दूर करे और दुनिया में जितने भी शर पसंद अनासर हैं उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और मज़लूमीन जहाँ को कामयाब फरमाए और नुसरत अता करे। और अल्लाह ताला हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए और हम सब के हमारे इमाम के दिल को हमसे खुश, शाद, राज़ी और मुतमईन फरमाए इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और 26 जमादी सानी है, 27 दिसंबर है और उम्मीद और दुआ करते हैं कि अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह की हम्द व सना से, उसकी नेमतों को याद करते हुए, उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने दिन का आगाज़ आप कर चुके होंगे और आज के दिन के और वीकेंड के जो भी मामलात होंगे उनके मुतालिक सोच रहे होंगे। तो अपने वक्त के इमाम को बिल्कुल मत भूलिएगा और उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनके लिए भी एक सूरा हदिया कीजिएगा, उनको भी गिरिया करके पुकारिएगा, उन्हें भी कहिएगा कि या इमाम, हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस कायनात में हर शय से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है और हम आपके मुंतज़िर हैं और हमारे दिलों में अगर जो कमी है, कमज़ोरी है, हमें इससे निजात दिलाइए, हमारी कमज़ोरियों से निजात दिलाइए ताकि हम आप तक कामयाबी से पहुँच सके और आपके ज़हूर का जो हमें इंतज़ार है, आपकी नियाबत में इस दुनिया में हम अमन अमान का, सुकून का, इंसाफ का एक परचम लहरा सकें इंशाअल्लाह। अभी बढ़ते हैं मौसम के हाल पे और देखते हैं कि आज मौसम कैसा है। ओवरऑल क्लाउडी ही है। लंदन में रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, जबकि मैनचेस्टर में रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस क्लाउडी रहेगा। एडिनबरा में रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस, जबकि ग्लासगो में भी 9 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्दर्न आयरलैंड में जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस है, क्लाउडी रहने की तवक्को है। और इस्लामाबाद पाकिस्तान में कार्डिफ में 5 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है वो मौसम रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और वहाँ पे भी पार्टली क्लाउडी रहने की तवक्को है। उम्मीद है कि आपके वजूद का मौसम, आपकी ज़िंदगी का मौसम अल्लाह के ज़िक्र से पाक और नूरानी और वसी और आला होगा और आप खुद को अल्लाह की कुर्बत की मनाजिल की तरफ लेकर जा रहे होंगे। और कुर्बत की मनाजिल में सबसे अहम चीज़ है कि जो अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, उसका जमाल जो है वो आपके वजूद से छलके और आप उसकी बंदगी में उसके नामों को अपने वजूद से इजहार करें और जैसे वो जमाल है आप भी उसके जमाल का अक्स बनकर इस दुनिया में उसकी बंदगी का खूबसूरती से इजहार करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे दिलों को उन तमाम कसाफतों से पाक करे जो उसकी और हमारी मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते की राह में रुकावट हैं और हमें उन सब कसाफतों से आज़ाद करे इंशाअल्लाह आमीन। और अपने मरहूमीन को ज़रूर याद रखिए, शुहदा को याद रखिए। शुहदा बेहतरीन दोस्त होते हैं तो हमेशा उनको अपना बेस्ट फ्रेंड रखिए, उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, इस दुनिया और आखिरत के लिए एक बेहतरीन हम सफ़र रखिए। कुरान को दोस्त और हम सफ़र रखिए। और आज जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, उसके ऊपर हम अब बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आज जो हम बात करेंगे वो मौला अब्बास और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर 2 किताबें हैं जो हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर उज़्मा शिराज़ी साहिबा ने ट्रांसलेट की हैं। सकाए आबो अदब पहली जो किताब है मौला अब्बास के हवाले से है और आपने इसको फ़ारसी से उर्दू तर्जुमा किया है। कुछ इस सफ़र के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी किताब का नाम है नूर मस्तूर जो कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुतल्लिक है और ये उसकी ट्रांसलेशन होगी नूर मस्तूर। और सकाए आबो अदब जिसको उन्होंने उर्दू में साकिए इश्क व वफ़ा लिखा है। हम बढ़ते हैं हमारी सिस्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर उज़्मा, कैसी हैं आप? खुशामदीद कहूँगी आपको। हिदायत टीवी के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपकी खिदमत में और तमाम जी आपकी खिदमत में और तमाम हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ।
جی آپ کیا فرما رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہمارا فیوریٹ ٹاپک کے ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور وہ ان کتابوں کے متعلق ہے جو کتابیں آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہیں، اور ہم دونوں ہی بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ اتنا خوبصورت کام ہے کہ جب ہم اس کو تھوڑا پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور آپ جب ٹرانسلیٹ کر رہی تھی، ذرا آپ کا اپنا جرنی ہے، ہم نے تو ایز اے پڑھنے والے تھوڑا بہت جو پڑھا وہ بہت ہی انسپائرنگ تھا، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا وہ لطیف احساس ہوتا ہے پڑھ کر، اور ایک جو جتنی یہ بک آپ کی میں نے تھوڑی پڑھی، مکمل تو نہیں میں پڑھ سکی، لیکن جو سکائے آب و ادب بہت لمبی بک نہیں ہے، میں تمام ناظرین سے بتاؤں گی، اور یہ بنیادی طور پہ سید مہدی شجاعی ہیں، ان کی کتاب تھی فارسی میں، جس کا ترجمہ سیدہ عظمی شیرازی صاحبہ نے کیا ہے، اور بڑی خوبصورت بک ہے، بڑے پیارے اور لطیف اور شیریں انداز سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی سفر میں ہیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی سفر میں ہیں، اور وہ سفر آپ کی آنکھیں بھی نم کرتا ہے، آپ کا دل بھی نم کرتا ہے، اور آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو بھی سمجھاتا ہے، یعنی جو مولا عباس کا سفر ہے، کیا کہیں گی سسٹر، کیا انسپریشن تھی اس کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنے کی، کیوں آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ چیزیں بھی آپ بیان فرمائے گا، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا عربی میں جو کام ہے، لٹریچر ہے، اور فارسی میں جو لٹریچر ہے، اس کی طرف بھی ہمارے بچے جو اسپیشلی جو دنیا میں جہاں جو زبانوں پہ عبور رکھ سکتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہ دوسری زبانیں سیکھیں، اور عربی اور فارسی بھی سیکھیں، اور ان کو ٹرانسلیٹ دوسری زبانوں میں کر کے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ اتنا قیمتی کام ہے، اور ہماری ہی کمزوری شاید ہے somehow کہ ہم اس کو دنیا تک پہنچا نہیں پا رہے۔ اور مولا عباس کی اس کتاب کے متعلق جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا، اور وہ اس میں کیا کیا ہے، اس سفر میں کیا ہوا، اور کتنی اہمیت ہے اس ٹرانسلیشن کی، ان سب چیزوں کو میں چاہوں گی کہ آپ بیان فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء علیہ الطیبین الطاہرین۔ واقعاً آپ نے درست کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ شاید ایک لحاظ سے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، دیکھیں فطری طور پہ انسان شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو کسی کہ جو خدا کے تمام جمال و جلال اور اس کی کمال یعنی آپ کہہ لیں کہ ہر انسان جو تلاش میں ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور اس ہستی کو اگر ہم اپنی ٹرمز میں ٹرم استعمال کریں تو ہم کہتے ہیں یہ حجت خدا ہے، یعنی یہ بنیادی سوال انسان کے وجود میں پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر کوئی انسان ذرا سی بصیرت رکھتا ہو، ذرا سی الہی فطرت اس کے اندر بیدار ہو، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ حجت خود جان لے، سر صفات خدا کو پہچان لے، تو پھر اس کے وجود میں اس عشق کی لو کو روشن ہونا چاہیے، آتش عشق کی چنگاری شاید ہر دل کے اندر نہیں ہے کہ جس کے وجود کے اندر ہی نہ ہو، بھلے آپ کہہ لیں کہ ہماری بدعملیوں کی راکھ میں یہ چنگاریاں دبی ہوئی ہوں، بہرحال ہم نے اپنی ماؤں کی آغوش سے ان کی محبت کا آپ کہہ لیں کہ وہ حرارت ہمارے وجود کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مطیع امر مولا کو کیسا ہونا چاہیے، ایک محب کو کیسا ہونا چاہیے، ایک معموم کو کیسا ہونا چاہیے، اطاعت کی کس معراج پہ ہونا چاہیے، اس کا وجود مظہر ہونا چاہیے، تو معرفت، بصیرت، اطاعت، یہ مطلوب خصوصیات ہے، معنی ہے کہ انسان مانوی پہلے منزل تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، شاید اس پرواز کے لیے ابتدائی آپ کہہ لیں سفر یا ابتدائی حرکت کے لیے بھی ممکن نہ ہو سکے اگر یہ چیزیں، ان چیزوں سے انسان کا وجود خالی ہو۔ اصل چیز یہ تھی کہ میں نے، آپ یقین کریں کہ مثلا بالکل جب پہلی دفعہ یہ میں نے کتابیں مہدی شجاعی کی ان کتابوں
پہ میری نظر پڑی اور میرے لیے خود اس کتاب کا ٹائٹل سکائی آب و ادب میں ابھی بھی یاد کروں تو ایک عجیب سی شیرینی کا اور حلاوت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ لفظ، یہ عنوان ہی ایسا تھا گویا دل میں تراز ہو گیا. میں آج بھی سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیا خوبصورت عنوان انہوں نے اس کتاب کا منتخب کیا، اور کس طریقے سے مثلا ظاہر ہے حضرت عباس علیہ السلام کی سچا سسٹر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، یعنی حضرت عباس، اگر تھوڑا سا ہم کوئی لوکیشن کو آگے پیچھے کر سکیں اور دیکھ سکیں، یا میں پھر آپ کو میں کوشش کرتی ہوں لوکیشن کو چینج کروں اور آواز کو بھی مرحلہ. جی ہم جی اب بتائیے میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے یہاں پہ؟ ٹرائی کیجیے ابھی بات کرنے کی، پھر شاید کچھ بہتری ہو سکے. میں آپ کو اپڈیٹ کرتی ہوں اگر آپ کی بات پوری سمجھ میں، کیونکہ کچھ ورڈز آپ کے اسکپ ہو رہے ہیں، پھر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی صحیح سے بات. اور ابھی بات کیجیے آپ ذرا. میں یہ بات کر رہی تھی کہ جب اس کتاب کو مثلاً میری نظر سے جب آغا مہدی شجاعی کی یہ کتاب گزری کہ جس کا ٹائٹل یہ آب و ادب، یہ عنوان میری نظر میں بہت کیا. حضرت عباس علیہ السلام کو ایک سکہ ہونے کے عنوان سے تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن اس سکائی کا، یعنی سکا یہ آپ پانی کا سکا ہونا، پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہونا، یعنی ہماری نظر میں یہ بہت ایک، ہم اس کو سرسری سی نظر سے لیتے تھے. لیکن یہ کہ آپ اور ادب، یعنی حضرت عباس کا کام صرف پانی پلانے کا نہیں تھا. عباس وہ ہے کہ جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. یعنی ادب وہ خصوصیت ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مطلوب خصوصیت ہے. خود روایات کے اندر یہ روایت ہے، اور بہت ہی مجھے حیرت ہوئی تھی جب یہ روایت میری نظر سے گزری کہ اب مجھے نام یاد نہیں ہے، بہرحال یہ کہ ایک امام کا قول تھا کہ اگر تمہاری زندگی کے صرف 2 دن باقی ہیں، تمہیں معلوم ہو جائے کہ 2 دن سے زیادہ، 2 دنوں میں سے 1 دن سیکھنے کے لیے وقف کرو. یعنی انبیاء کی تمام تر زحمتوں کا ماحصل کیا ہے؟ انسان ہے مؤدب کی، مؤدب انسانوں کی تربیت، پرورش کرنا، یا آپ کہہ لیں کہ ان کو پروان چڑھانا. اگر یہ چیز اتنی اہم ہے، پھر یہ کہ یہ سکائی آب و ادب کیوں امام نے پانی لانے کی ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کو دی؟ کیوں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی؟ یہ بہت سے سوال تھے کہ جو آپ کہیں ہمیں بھی مثلاً شعور کی ابتدائی منازل پہ یہ سوال ذہن میں آتے تھے کہ حضرت عباس شجاعت کی بلندی پہ تھے، کس معراج پہ تھے؟ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کے وارث تھے. پھر کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی؟ آخر کیوں؟ اور کیوں کہا فقط مشق داری تمہاری ہے؟ یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھیں حضرت عباس کی شخصیت کے حوالے سے کہ جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی تھی. مگر جب اس کی کتاب کا مطالعہ کیا، اور خصوصاً جب میں نے اس ٹائٹل کو ہی دیکھا، تو میری نظر میں وہ تمام حقیقت آشکار، یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ گویا یہ عنوان خود بولتا تھا حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. بڑے جالب اور بہت خوبصورت انداز میں حضرت عباس علیہ السلام کی بلند مرتبہ شخصیت کی مختلف ڈائمینشنز کو اس کے اندر واضح کیا گیا. اور میں نے اس کتاب کو پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، اور جب میں نے پڑھا، آپ یقین کریں کہ میں نے یہ واحد شاید یہ 2 کتابیں اور خصوصاً حضرت عباس کے متعلق ان کتابوں میں سے ہے کہ جنہیں میں نے کسی کے کہنے سے ترجمہ نہیں کیا. یعنی کئی کتابیں ایسی ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اس کتاب کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو ایک فریضے کے طور پہ میں نے ترجمہ کیا. لیکن یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو جب میں نے پڑھا اور میں نے بہت شدت سے محسوس کیا کہ اندر ان شخصیات کا یہ حیثیت کو جس انداز سے پہچانے جانے کا حق ہے. یعنی اگر میں حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مطیع امر مولا کو کیسا ہونا چاہیے، ایک محب کو کیسا ہونا چاہیے، ایک منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ماموم کو اپنے امام کی اقتداء اور پیروی کیسا کرنا چاہیے، آپ کے وجود کے اندر وجود خدا کا عشق کس انداز سے جلوہ گر ہونا چاہیے.
عشق کی چنگاری کو الاؤ کیسے بننا چاہیے، کس انداز سے پرورش کریں اور عشق کی اس چنگاری کو ایک بھڑکتے الاؤ میں تبدیل کر دیں، ان چیزوں کے حوالے سے یہ بہت ایک مؤثر چیز تھی۔ مثال میں آپ کو دوں، اور اس سے پہلے اس چیز کے اوپر جس طرح سے میں نے کہا کہ بہت سے بنیادی سوالوں کا جواب دیتی ہے یہ کتاب، بس کیوں امام نے، اور شاید بہت سے جوانوں کے ذہن میں یہ سوال آئے آخر کیوں سکائی کا منصب حضرت عباس کے لیے، کیوں لڑنے کی اجازت نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، اس بہت ایسی چیزوں کا جو کم از کم مجھے یوں لگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تمام لوگوں کو سمجھنا اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن میں اس کتاب کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تعارف آپ کو کرویں اس حوالے سے، جس طریقے سے انہوں نے کتاب کی کے مختلف ابواب کو ترتیب دیا ہے، کتاب کی کہ کتاب کی فصلیں یا اس کے جو مختلف ابواب کی شخصیت کو پر سے کو دیکھیں، یعنی وہ عباس جن کی طرف میں ہوئی کیا نیت کیا ہے کی نگاہ میں عباس کیا ہے، خود جناب ام البنین کی تربیت نے عباس کی شخصیت کے اندر کیا رنگ بھرے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عباس علیہ السلام اگر ہم دیکھیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر میں عباس کیا ہے، جناب زینب عباس کے وجود کے اندر کیا کچھ دیکھتی ہیں، عباس کا اور زینب کا تعلق کیا ہے اور وابستگی کیسی ہے، یعنی اس تعلق کی اور اس محبت کی جو ان کے درمیان ہے اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں ادب کتنا ہے، اور اسی طریقے میں عباس کیا ہے۔ اگر میں کہوں تو انسان کے وجود کو اس کے دل کو چیر دینے والی اس چیز کے حوالے سے جناب سکینہ کی نظر میں عباس کی شخصیت کا جلوہ دیکھتے ہیں تو کیسے وداع حیرت میں آتے ہیں، فرشتگان الہی کی نگاہ عباس کے وجود کے اندر کیا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اسی طریقے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نظر میں عباس کیا ہے، خود حسین کے لیے عباس کیا ہے، یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ دونوں طرح کی ڈائمنشن ہے، خود یعنی آپ کہہ لیں دو طرفہ تعلق، حسین نے عباس سے کیا لیا، عباس کا وجود کیسے حسین کے لیے، یعنی عباس نے حسین کے وجود سے کیا کچھ اخذ کیا، اور عباس کا وجود حسین کے لیے کتنی بڑی ڈھارس ہے، یعنی حسین کی نگاہوں میں عباس کیا ہے اور عباس کی نگاہوں میں حسین کیا ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کو مثلاً آپ کہہ لیں کہ اتنے خوبصورت انداز کیا گیا ہے، اور چیزیں مثلاً ہوا میں بات ہے، خیالی بات ہے، مبالغہ آمیزی سے گفتگو کی گئی ہے، یا آپ کہہ لیں مزے کی بات یہ ہے کہ انداز میں لکھی گئی ہیں، ایک کہانی کے انداز میں، ایک ناول کے انداز میں واقعات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ کہانیوں کی عموماً آپ کہہ لیں کہ کہانی وہ کی فیبریکیشن میں آپ کہہ لیں کہ خیال کا رنگ بہت غالب ہوتا ہے، یعنی خیالات یا امیجنیشن، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو کہوں کہ تخیل بہت اس کی کار فرمائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں اصل ماخذ مگر کہانی بڑی حد تک فرضی ہوتی ہے، کی گئی ہیں، مگر جو چیزیں ہیں، جو واقعات اصل آپ کے کہہ لیں اس کے اندر موجود چیز ہے، حقیقتاً مثلاً اس کی مستند روایات کے اوپر یعنی باقاعدہ آپ کہہ لیں اس کی بنیاد کہیں پہ یا زیارتوں کے جملے ہیں یا روایات کے جملے ہیں
اور یعنی باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ اس کی بڑی سالڈ گراؤنڈس ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے تخیل کی تو اس کی کار فرمائی تو ہے، کسی حد تک یہ نہیں ہے کہ بہرحال تخیل کی کار فرمائی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد میں جو چیز ہے وہ ایک سالڈ اور مستند یا کہیں پہ روایت ہے یا اور اسی طریقے سے یہ مختلف چیزیں یعنی آپ کہہ لیں اس حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک فقط ایک کہانی نہیں ہے۔ اب جب سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت سارے ایسے سوالوں کا جواب دیتی ہے، آپ سے کہا تھا کہ ایک بنیادی سوال ہماری نظر میں یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ تو بہت خوبصورت انداز میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس میں بیان کیا گیا، اور میں یہ تھوڑا سا اقتباس آپ کو سنانا چاہوں گی، اگرچہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شاید چونکہ یہ تسلسل نہیں ہوگا تو وہ تاثر جو اس کتاب کو پڑھنے سے قائم ہوتا ہے، یعنی ابھی میں شاید چند دن پہلے کسی اپنی فیملی میں سے جو بچیاں ہیں ٹین ایجر بچیاں، ان سے میں سوال کری تھی کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھنا آسان تھوڑی ہے، ایک یوں آنسو انسان روک نہیں سکتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں سے ٹپاٹپ یوں ہی آنسو گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا کہا، بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ یعنی امام علیہ السلام ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، امام نے ان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، البتہ پانی لانے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی تھی، اور بعید کب تھا کہ اس ذمہ داری کو سونپتے وقت ایک نظر عباس کی شخصیت اور بلند قامت کی طرف ڈالی ہو۔ عباس کی یہ ذمہ داری، یہ سکائی کا فریضہ، پیاسوں کو سیراب کرنے کی ذمہ داری، اسلحہ ہاتھ میں لے کر میدان میں اترنا اور دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کے موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ عباس کے لیے قابل فخر ذمہ داری زندگی بانٹنے کی تھی، تشنگی مٹانے کی تھی، موت کا زندگی عطا کرنے کی تھی۔ دشمن بھی، آسمان، آج کے زمانے کے لوگ بھی اور آنے والے ہر عہد کے بھی، سب کے سب عباس کے ہاتھوں میں پانی کی مشق کو دیکھے تو جان لے، جب تشنگی مارے ڈالتی ہو تو نگاہیں کس کو تلاش کرے جائے، تو کس کے دامن میں پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ چیز بہت خوبصورت ہے، یعنی اس عنوان سے دیکھیں تو عباس پانی زندگی کا استعارہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت ہر اس کو جس کو زندگی چاہیے، ظاہر ہے لقب باب الحوائج ہے، یہ کیوں زندگی پانے کے لیے۔ اسی طریقے سے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود مثلا اسی کتاب کے اندر حضرت ام البنین جیسیت کو اگر پہچاننا ہے جو مطلوب صفات ہیں، ایک طرف اطاعت مطلوب صفت ہے، دوسری طرف ادب کی، خود اطاعت کی بنیاد ادب پہ ہے۔ اگر ایک شخصیت کے وجود کے اندر ادب کی کار فرمائی ہوگی امر مولا بن سکے، تو اس اطاعت کے حوالے سے خود آپ کہہ لیں کہ جناب ام البنین بانو ادب کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ شخصیتیں کہ جو خود اگر ہم کہیں کہ ادب سیکھا معاشروں نے، خود حضرت ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو ادب کا درس
حضرت ام البنین کی آغوش سے ملا ہے. حضرت ام البنین کیا درس دے رہی ہیں حضرت عباس کو؟ حضرت ام البنین ہے کہ جو حضرت عباس سے کہتی ہیں کہ عباس خبردار، یہ وہ ہیں کہ ان سے محبت کے اظہار میں بھی، یہ ہمارے سید و سردار ہیں، ان سے محبت کے اظہار میں بھی حد سے آگے نہ بڑھنا، ہمیشہ غلاموں کی طرح دیکھنا، کبھی ان سے آگے چلنے کی ضرورت نہ کرنا. یعنی اگر تو جس طریقے سے قرآن خبردار میرے پیغمبر سے آگے قدم نہ بڑھانا، ان کے آگے نہ چلنا، یعنی ان سے آگے نہ بڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود قرآنی تعلیمات کے مطابق بھی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ انبیاء کی دعوت کا ماحصل کیا ہے؟ انسانی معدت تربیت کرنا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہمیں یعنی اگر میں کہوں تو خود اس کتاب کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ مجھے یہ محسوس ہو اس کتاب کے مطالعے سے محروم نہیں رہنا چاہیے. بالکل. اچھا سسٹر، تھوڑا سا اس میں یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو یعنی جب آپ کیا کہیں گی بالخصوص جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سمہاؤ، کہ کتنا ضروری ہے ہمارا اپنے ان کتب سے جڑنا، کیونکہ جو لوگ عربی فارسی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، وہ بہت سارے لٹریچر سے دور رہ جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اس بات کو بھی بیان فرمائے گا کہ ظاہر ہے جب آپ کا ایک جرنی ہے لکھنے کا، ٹرانسلیٹ کرنے کا، اور بالخصوص جب آپ ان کتابوں کو پڑھتی ہیں، کیونکہ ویسے پرشین اٹسیلف بہت پیاری میٹھی زبان ہے، اور عربی بھی اسی طرح سے اس کا ایک الگ ہی فلیور ہے دونوں زبانوں کا. تو اس میں کتنا اہم ہے کہ ہم ان زبانوں سے اٹیچ ہوں. کم سے کم اگر ہم روز ایک پیسج پڑھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش ہی کریں تو ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت علم ہمارے بھی ذہنوں میں اترنے کی طرف بڑھ جائے. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ کا کلام بھی بہت زیادہ ہے اس میں، اور اس طرح سے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا بڑا خزانہ ہے علم کا جو بہت سارے بچوں کو، جوانوں کو، اور وہ بزرگ جو شاید اب بھی ویسے مثلاً کوئی جابس نہیں کرے لیکن ان کے پاس نالج ہے، وزڈم ہے، اور وہ بہت سارا کام اس زمن میں کر سکتے ہیں. دیکھیں تو ان کو کرنا چاہیے. یا جو میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہیں. مثلا خود امام صادق کا ایک قول میری نظر سے گزرا جس میں امام اپنے اصحاب کے درمیان کہہ رہے ہیں علم العربیہ، یعنی کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اسلامی مملکت وسیع ہو چکی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلامی ممالک کے اندر آپ کہہ لیں کہ بہت ساری جگہوں پہ آ رہے ہیں، امام کے مکتب میں آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی زبانیں مختلف ہیں. یہ جب عرب کے معاشرے میں آتے ہیں امام مکمل طور پہ احاطہ رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. مگر جب انہیں جس طریقے سے آپ سنتے ہیں امام صادق کی اور امام باقر کی، امام صادق کی یونیورسٹی یہ ہے کہ ہزار اسٹوڈنٹس ہے کہ اطراف و اکناف سے، دور دراز کے خطوں سے، دور دراز کے نکات سے آئے ہوئے لوگ ہیں. دیکھو عربی زبان سیکھو. کیوں؟ کیونکہ دین کے بنیادی ماخذ اس زبان میں ہیں. جب تک اس زبان سے مکمل نہیں ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے مثال دی علامہ اقبال کی اردو شاعری کو دیکھیں، فارسی شاعری کو دیکھیں، دونوں میں بہت زیادہ تفاوت آپ کو نظر آتا ہے. فارسی شاعری اپنے گہرائی کے اعتبار سے اور اپنی وسعت کے اعتبار سے، مطالب کی وسعت کے اعتبار سے بہت زیادہ عمیق ہے. کا دامن بھی بہت وسیع ہے بلند مطالب کے بیان کرنے کے لیے ایک طرف، اور دوسری بنیادی علمی ماخذ دونوں زبانوں میں. ویسے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بیک وقت کم از کم 4-5 زبانوں کو بہت آسانی سے سیکھ سکتا ہے. یہ کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کام
سیکھنا یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈفرینٹ آپ کہہ لیں اس کسی ملک کی یا کسی زبان کے سے، اس کے رسوم سے، اس کے لوگوں کے طرز تفکر سے، یعنی بہت ساری چیزوں تک آپ کی رسائی ہے اس ملک کے یا اس زبان کے ادب سے، اس زبان میں کے سامنے آپ کہہ لیں کہ نئے افق وسیع ہوتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے. تو میں نے کہا خود امام نے اس چیز کے لیے امر، یہ مولا ہے. ہماری زبان بہرحال عربی نہیں ہے، اور اگر ہم بھی انہی لوگوں میں داخل ہیں جو مکتب امام کی شاگرد بن، عربی سے آشنائی نہیں ہے، تو وہ جو کہا جاتا ہے زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اگر محبوب کی زبان سے آشنائی نہ ہو تو سمجھے محبوب سے آشنائی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ فارسی زبان میں واقعاً مثال کے طور پہ ترجمہ اس سے پہلے میرا شاید سال ہر سال میں مختلف کتابوں، مختلف رسالوں میں، مجلوں میں جو ہے تواتر کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، مگر جب ان کتابوں کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ نہیں، جس اس موضوع پہ میں، تو پھر یہ جو کتابیں، ظاہر ہے پھر حق بنتا ہے کہ ان کتابوں کو ترجمہ کیا جائے اور اس ترجمے کو ان تمام لوگوں تک کہ جن کی نظر میں یہ ان کی ارزش ہے، جن کی شخصیت، جن کی نفسیات کی بلند قامتی پہ ہے، جو جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے افق بلند ہیں اور ان کی رسائی بلند مراتب تک ہے، پہچانتے ہیں. تو پھر یہ کہ ان شخصیات کے حوالے سے جو کام کیا جا چکا ہے اس کام کو تمام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر اس کی ذمہ داری ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. یعنی میں ذاتی طور پہ کہوں تو فرض سمجھ، یعنی میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ میرے پہ اس شخصیت کی، مثلا حضرت سلام اللہ علیہ کی محبت کا طرز ہے، اگر میرے وجود میں ان کی محبت کا شمع برابر بھی موجود ہے تو اس محبت کو نسل تک منتقل کرنے کے لیے مجھے اس حوالے سے اپنا آپ کے لیے اپنے حصے کا یہ سسٹر آپ کی آواز جو ہے وہ چلی گئی ہے، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ نہیں گئی، میں آپ کے اگلے سوال کا انتظار کر رہی ہوں. سوری، مجھے لگا کہ اچھا چلے تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا، کیونکہ آخری 4-5 منٹ ہیں تو میں چاہوں گی کہ کیا کنکلوڈنگ ریمارکس، اسپیشلی جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے متعلق بھی آپ نے کتاب لکھی، ابھی میرے خیال سے ان کتابوں کے ساتھ جسٹس نہیں ہو سکا، اور جس طرح سے میں چاہ رہی تھی ویسے ابھی بہت ساری چیزیں تشنا ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کی ہماری جو لائن ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے، تو پھر وہ اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ اس طرح سے ہمیں نہیں پہنچ پا رہا، لیکن پھر بھی اصل میں مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کیونکہ آج پاکستان میں موسم بھی بہت برا ہے. بالکل یہاں پہ بھی ایسے ہی حالات ہیں ویدر کی وجہ سے. ادروائز یہ کہ بالکل ورنہ آپ کی ہمیشہ بہت کلیئر آواز ہوتی ہے اور بہت اچھا رہتا ہے، لیکن ابھی کچھ چیزیں یہ جیسے آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، ان دا سینس کہ کچھ ورڈ اس میں سے مسنگ آ رہے ہیں. تو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گی آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور مولا عباس کے رشتے کو اور ان کتابوں کے آپسی رشتے کو، یا انڈیپینڈنٹلی یہ کس طرح سے ہے؟ میں آپ کو اگر کہوں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ 2 کتابیں وہ ہیں کہ جن کو جب میں نے انتخاب کیا تو ان کے انتخاب کی آپ کہہ لیں کہ یہ وہ ہستیاں کہ جو مارکہ حق دنیا تک منارہ نور قرار پائیں، ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے مختلف زاویوں کو جس انداز سے اس کتاب میں بیان کی
جو اس کا اسلوب ہے وہ داستان کا ہے، مگر جو ہے آپ کہہ لیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان پہ یعنی مستند تاریخی واقعات کی بنیاد پہ، روایات کی اساس پہ اور ائمہ سے منقول زیارات، یہ مثلا اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی اصل جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں. اور کتاب، ان دونوں کتابوں کے آخر میں منابع بھی دیے گئے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جناب شخصیت کہ تمام کی تمام ابعاد شاید واضح نہیں تھے. یعنی ہم ایک دو تین موٹی موٹی چیزیں زینب سے اچھا کس انداز سے شریف اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے، جس طرح سے اقبال نے کہا کہ حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق یقی حسین رقم کر دو دیکری زینب. تو کس انداز سے جناب زینب اور جناب حسین، امام حسین سلام اللہ علیہ، جناب زینب کس انداز سے ہیں اور کس طرح سے ہیں. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو شاید بہت ڈیٹیل میں جن کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جدوجہد، ان کا صبر، ان کی استقامت. اگر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہوں کہ استقامت کا کوہ گر کہ استقامت کی بلند ترین چوٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے. ابعاد کو یا آپ کہہ لیں حت الامکان جتنی ابعاد انسان کے تصور میں ابھی تک آ سکتی ہیں واضح کیا گیا ہے یا عیاں کیا گیا ہے. یعنی ابھی دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اگر میں کہوں تو اس کتاب کو جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں دو چیز، یعنی جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ذہن میں موجود گرہوں کو کھولتی چلی جاتی ہے، سوالوں کے جواب دیتے چلی جاتی ہے، ہمارے وجود کو سیراب کرتی چلی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اس کے اندر جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار میں آتی ہے تو دیتی ہے اس خطبے کے بعد یہ کو کچھ نہیں بچتا ہے، لوگ ورطہ حیرت میں ہیں. یزید، اس کے موجود سردار، پردے کے پیچھے موجود خواتین، سپاہی، محافظ، حتیٰ خود قیدیوں کے کاروان، یعنی وہ سب کے سب ورطہ حیرت میں ہیں. اور جو جملے غیر کیے کیا صدمے اٹھائیں گے. کیا یہ وہی زینب ہیں جنہوں نے اسیری کے تلخ ذائقے کو چکھا ہے؟ کیا یہ وہی زینب ہیں جنہوں نے اتنی مصیبتیں تحمل کی ہیں؟ اس تمام مصیبتوں نے، رنج و اندوہ کے پہاڑ نے آپ کے جلال میں رتی برابر کمی آنے نہیں دی ہے. یہ ساری تحقیر، یہ ساری تکذیب، دشمن کے سارے ذلیل اور پست حربے، کسی بھی چیز نے زینب سلام اللہ علیہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا ہے. یہ لہجہ محکوم اور یہ لہجہ تو قدرت اور غلبے کا ہے، کس چشمہ قوت سے متصل ہے. آپ کہاں سے مدد حاصل کر رہی ہیں؟ آپ جلال و عظمت کے کس سلسلے کی کڑی ہیں؟ سلام اللہ علیہ کو شجاعت کے میدان میں، یعنی ایک شجاعت اسوہ مقاومت کے، بحثیت صبر و استقامت کے کوہ گراں کے، یعنی اس انداز سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہونے لگتی ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ مثلا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایک واقعہ ہو گئی ہے، یعنی وہ اس وقت ہیں اور کیا سوچ رہی ہیں اس وقت کہ زینب، مخزون و غمزدہ زینب، آخر آپ ان میں سے کس کی مدد کو کریں، کس کس کو پنجہ ستم سے رہائی دلائیں؟ سید سجاد
को कि जिनके सर पर शिम है और आपकी जान लेने के दर पे है? क्या बच्चों को जो बयाबान में खो चुके हैं, या उन बीवियों की फरियाद रसी करें जो बच्चों से ज्यादा खतरों में घिरी हुई है, या उन बच्चों को जो तशनगी के मारे जामबलब है, या उन बच्चियों की खबर ले जो खौफ के मारे अपने आवाज से बेगाना हो चुके हम पर इस बलवे और लूटमार में जख्मी हुए हैं। खुद को संभालिए ज़ैनब, देखिए सकीना इस हाल में नहीं है कि अपना दिफा कर सके। संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पांव अपनी ही बा के दामन में उलझ जाएं। हाँ, आपकी नजर में यूं है गोया जिंदा हो जाता है। एक एक लम्हे को अपनी आंखों के सामने देख रही हैं आप, उस मंजर का शायद इतनी गहराई में और इतनी तफसील से, इतनी बारीक बारीक हमने नहीं सोचा था। हम अमूमन उतना ही सोचते थे जितना हम जाकिरीन की जुबान से सुन लेते थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किस अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस सारी आजमाइश के हंगाम तसल्ली देती रही। ज़ैनब कैसे अब हुसैन की ढारस थी, कैसे हुसैन की हिम्मत बढ़ाती रही। यानी खुद इस अरसा करबला में, खुद असर आशूर तक जनाब ज़ैनब का किरदार क्या था, हम फकत कूफा और शाम के दरबारों के मुतालिक ही सुनते नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी से लेकर के मदीना वापसी तक के इस सफर में, मदीना से मदीना तक के इस सफर में हर मंजिल पे ज़ैनब हुसैन के लिए, आपके लिए ढारस भी है, कुव्वत भी है, उनके लिए यानी किस तरीके से इमाम हुसैन के लिए हौसला भी है। बिल्कुल सिस्टर, मैं माजरत के साथ यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगी इंटरप्ट आपको, क्योंकि हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह इस किताब के ऊपर हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि आज आपकी लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम नेक्स्ट किसी सेशन में इस बुक को फिर से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। और आपसे इसी पॉइंट पे मैं इजाज़त भी चाहूँगी, अगर आप कुछ आखिरी एक 30 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट में कुछ कहना चाहें तो। शायद हमारा राब्ता मनक़ता हो गया। हमारे साथ थी सिस्टर ज़ाकिरा उज़्मा शिराज़ी साहिबा, और उन्होंने ये दोनों बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट की हैं फ़ारसी से उर्दू में, जो मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के मुतल्लिक, उनकी जो ज़िंदगी से मुतल्लिक थी, और बहुत खूबसूरत पैगामात इन किताबों से हमें मिलते हैं। हम भी कोशिश करें कि अपने अरबी, फ़ारसी और उर्दू जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी तरफ बढ़ें और उनसे सीखने की कोशिश करें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये बहैसियत अहले बैत के सर्वेंट के हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है। अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं वी डू हैव वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट विद अस, फराह यू, एंड वी विल मूव ऑन टू him, and I would like to welcome him on the show. And the topic we are about to discuss is related to his journey as an activist, and why he has chosen Palestine as a cause to work as an activist, and what are the inspirational factors behind that. So we will move on to our guest and see what was his journey and why he has chosen this way. So we see if he is with us or not, and let us see. So we will try to understand how active. Good morning, Farah. Thank you so much for waiting, and really apologize for kept you waiting as well. So thanks a lot for being with us on the show. Farah is a journalist, writer, and also chairman of an organization which is related to Palestine charity, so which is known as Palestine Aid Charity. So thank you so much for joining us today, Farah, and just would like to ask you, how was your journey as an activist, and why
have you chosen like Palestine as cause? Because activism can be in many ways, and people do it for environment, for animals, for example, different diseases or anything. There are so many other reasons. So why have you chosen the chosen a course which is related to Palestine? Good morning, FAIZA, and good morning, everyone. Thank you very much for the invitation onto the show. FAIZA, when I was growing up in Belfast, I lived through what's euphemistically called the Troubles, when there was a national war of liberation against the continuing occupation of the northeast of Ireland by the British after partition in Ireland in 1921, 1922. So I have always seen parallels between the Irish under British occupation and the Palestinians pre 1948 under British occupation, and then Zionist Israeli occupation after the formation of the State of Israel, self declared in 1948. I grew up in an atmosphere of political censorship. So when Republicans tried to put out their message to the world through the media, they were censored by the British under Margaret Thatcher and others. Our story was not allowed to be told in the public domain and within the public narrative. What we had was a one-sided propaganda campaign led by the British and the pro-British colonists who inhabit and live and indeed were born and have every right to be here in the northeast of Ireland. So because we had no recourse to the public domain through the media, through the television, through newspapers and through the radio, we began a series, I say we, the Republicans at the time and others, of putting political messages on the walls in the form of graffiti and murals. So you would have seen murals that said the Smash Stormont, which was the British imposed government upon the people of the north of Ireland. But in what's called RPG Avenue in Beachmount in West Belfast, there was, and I think there still is, a mural that shows one person representing the Irish Republican tradition of liberation, and also someone representing the Palestine Liberation Organization. And so what we had were two military figures, one with a keffiyeh and one with a balaclava, and above them they were holding a rocket-propelled grenade, an RPG, and it said two peoples, one struggle. So even in the 1970s and the 1980s in Ireland, there was a school of political thought that saw the parallels between Ireland under British occupation and then Palestine under British, American, Israeli occupation, and a combined history of anti-colonial struggle. So my first kind of insight into what was happening in Palestine was through those murals. And then I remember very vividly in 1982 when Ariel Sharon and others attacked Lebanon. They went all the way to Beirut and they forced the PLO to flee to Algeria and Tangiers and other countries in and around Palestine, but not in Palestine itself. They were forced to go further afield at the behest of the Americans who supplied the ships that had ordered the PLO to decamp. But then you had the massacres in Shabra and Shatia, and I think it was September 1982, where the Zionist Israelis surrounded the camps. So the fighters had literally decamped and left Lebanon, and all that left behind was their families who had been guaranteed safety under this proposal of the evacuation of the PLO. It was the women, the children, the elderly, and the infirm who were left behind. The Israelis under Ariel Sharon, they surrounded the camps of Shabra and Shatia, which I visited, and they systematically murdered over 3,000 defenseless, unarmed men, old women, mothers, and children.
and they used the Christian Phalange that was supported by the French at the time as their proxy for this massacre. Always stuck in my mind, firstly, why were the PLO in Beirut? Why weren't they in Palestine? And secondly, why was this treacherous abandonment of the people in the camps that were allowed to be murdered by the IDF and their cohorts in the Christian Phalange? So the PLO signed an agreement saying they would leave. The agreement stated their families and others would be safe. And then there was this brutal massacre. And that always stayed in my mind, FAIZA. And then around 2008, 2009, we had Operation Cast Lead, where they murdered thousands of people in this mowing the lawn operation between Christmas and the New Year, 2008, 2009. And then we had the brutal assault on the NAQVI Marmara. That was the Turkish ship, the flotilla, that was bringing medical aid. It was bringing wheelchairs. It was bringing medicine. It was bringing food and tents and shelter for the besieged people who'd been under siege in Gaza from 2007. The British, the Americans, and the Zionists claimed in 2006, 2007 that they needed one voice to speak on behalf of the Palestinian people, that they did not have one voice to negotiate with on behalf of the Israeli Zionist regime and the Palestinian resistance diaspora. So they called for free democratic elections. They assumed the Palestinian Authority, which is now murdering Palestinians in Jenin as we speak, would be the elected voice of the people of both the occupied territories in the West Bank and in Gaza. The people voted for Hamas, and the Americans and others who claim that they wanted a democratic mandate, they wanted the voice of Palestinians as negotiators at the peace table. As soon as Hamas was elected, they decided, forget democracy, and we're not accepting the will of the Palestinian people who overwhelmingly endorsed Hamas. Then you had a purge in the West Bank, where the PA under I assume Abbas at the time wanted to get rid of Hamas. And then de facto you had the military, financial and economic siege placed on Gaza. So they asked the people to vote for a government, but they elected their own government. And democracy apparently is only acceptable in the West if the people vote for the candidates and the party that are favoured by the West, which was basically a puppet regime. They would have wanted then the PA to take over Gaza. So I watched all these things unfurl on the internet, because that is the time when I had my own business and I started to have a lot of downtime, and I started going on the internet and I started reading more and more and more about what was happening in Palestine. Now that eventually led me, on the day that the NAQVI Marmara was attacked, we had a rally at Belfast City Hall. I think that's the 30th of May, the 31st of May, I think it was 2010, when the ship was attacked. And from that we started a support group. That support group was infiltrated by a local political party, Sinn Féin, who tried to then direct the party, direct the this fledgling new support group. So I left that group along with another fellow founder, and we joined the Viva Palestina George Galloway medical aid convoy, which left in September 2010. And for 35 days, we traveled through Europe, and we spent 15 of those 35 days in Latakia in Syria, in a Palestine refugee camp, while we were waiting for Mubarak to allow us to go to Rafah, Al Arish, then Rafah, and then into Gaza, where we spent 3 days. We delivered a 13-seater wheelchair accessible minibus to the Al Auda hospital in, I believe, Gaza City. So that was the formation of a group to support the Palestinian cause in Belfast. There are others, and there's been a burgeoning of support from October 7, 2023.
But I was joined with 8 other Irishmen on the convoy. We had Paddy McShane from Ballycastle. We had Joe Gilmartin from Tipperary. There was myself and Tony from Belfast. And when we come back, some of us, having witnessed what has happened on the ground, formed a Palestine Aid, a registered charity. And we were able to raise £10,000 for the Al Amal orphanage for a solar panel project around 2011. That was then destroyed in 2021, May 2021, when the Israelis attacked Gaza then. We also raised money for scholarships at the Islamic University in Gaza. So we paid for the tuition fees of students who were gifted students but didn't have the financial wherewithal to pay for their tuition. So we paid for the tuition for 3 students over the course of 3 years. Then we had a bit of a hiatus. Very difficult to keep collecting money and going around ever-decreasing circles of sponsorship. So we stopped between about 2016 and 2021. And then after the attack on Gaza, then we reorganized and we were supplying children's coats, children's shoes, food packages, days at the beach for the kids to go and celebrate and have some fun by the sea. We paid for sports days. And then from March 2024, we have supplied 200,000 meals to over 2,400 internally displaced families within Gaza, and we are continuing that support today. So the reason why I chose to get involved in the Palestinian call for justice and sovereignty and dignity was because I see the parallels in Ireland. I'm an anti-colonial activist. I see the struggle of the Palestinians as an anti-colonial struggle against a foreign imposed usurping apartheid regime. So while many people here march and wave their flags and go to the protests, which I also do from time to time, I am content that I am doing more than waving a flag, giving a speech, going on a march. We're helping people on the ground in Gaza. We intend to do that going forward. And the cause of Palestinians is a just cause of a just people against an injustice imposed upon them by the imperialist hegemonic West, which cares nothing for the lives of coloured people. All the establishments in the West, in my opinion, are racist and they are white supremacists, and they see Israel as their policeman. They used to talk about America being the word policeman. They see Israel as their policeman in West Asia, and they've armed it to the teeth. They continue to supply the weapons of death and destruction, not on behalf of saving Israel and its right to defend itself, but as an attempt to place not soft power, but hard power right in the heart of the Ummah in order to prevent people coming together, changing the systems, the monarchical systems and dictators that they live under, because they want to keep West Asia, Levant and the Ummah separated, divided, Balkanized, living with sectarianism, fear and violence in order to protect what they really covet in West Asia, which are the assets of the people of West Asia, which should belong to the people of West Asia, but every day their resources are being stolen for the continued impoverishment of the global South for the wealth of the few in the global North. Thank you so much, Farah, for giving us a background of your connection to this great cause related to Palestine, and anti-colonial activism is very important and very inspiring as well. So, how you said that you have been traveling towards obviously Europe and Syria, and then you have been to Palestine as well. So, what difference have you felt, for example, how it makes a difference when being activist before visiting a place
And after visiting that place, did it make any difference? And what kind of difference have you seen? What was the condition of the people when you visited Palestine and even Syria in 2011, as you mentioned in your conversation that you have been there, and what have you seen at that time especially, and what kind of conditions they were living at that time, and the kind of massacre happened in 1980s as Sabir and Shatila, and the massacre going on now, and the ethnic cleansing going on now. So how, what difference do you see in these things, in these you can say uh, uh, acts of terrorism, for instance, at that time and now, and how much, how important it is for us to stand up for this kind of anti-colonial and anti-imperial kind of activism. We should, I mean, stand up for truth, justice, and the people who are being oppressed in these places and around the globe. So how important it is for everyone to understand these reasons and these root causes of the whole chaos humanity is in at the moment. So what would you like to share your as your experience, you have monitored, you have experienced, you have felt, and anything that touched your heart when you were meeting people over there or something? Well, Faiza, I've been very blessed because I've had the time, the energy, the health, and at times my own resources to be able to follow my heart on the path of solidarity. Uh, Let me talk about Gaza just briefly. We got in there, it happened to be my birthday on the 21st of October. This was in 2010 when we crossed the Rafah border crossing, and I have the Palestinian Authority stamp on my passport that I treasure as I visited Gaza. But the people in Gaza, this is what they told me. Had we arrived in our bare feet without a shirt on our back, that would have been enough for them. In reality, we had over 350 convoy members with approximately 150 to 200 vehicles with people from all over the world. There were Canadians, there were Australians, there were New Zealanders, there were people from Britain and Ireland, and a strong Italian contingent within the convoy. But we had people from Morocco, we had people from Bahrain, we had people from Libya, we had people from Egypt. So this was a broad swathe of humanity. Some of the brothers and sisters were there because they felt it was their moral duty to come to the aid of their brothers and sisters in Gaza. I was there for the same reason. I was there for the moral reason that we must go and stand shoulder to shoulder with the people who are living under oppression. So what we really brought when we brought ambulances and minibuses and vans filled with medical aid, what we brought to the people in Gaza was hope. We went to tell them that they weren't alone. If you had spoken to someone in Gaza in 2010, they would have alluded then, never mind today, to the feeling of being abandoned and forgotten by the world. The fact that people had made the effort, taken the time to drive all the way through Europe, and others driving from North Africa and West Asia to join the convoy in Latakia before we proceeded to Gaza. This is what they wanted. And for me, solidarity without action is rhetoric, and solidarity with action is the true work of people who claim to support people in struggle and people of oppression. So I wrote a book in 2016. It's called My Walk with Palestine, an Activist Tale. It's published on Amazon. And the reason why I wrote the book was I used to tell people, oh, I went to Gaza in 2010, and then I went to the occupied territories in 2011. I joined with the East Jerusalem YMCA, and we went on a tour around Hebron and Nablus and East Jerusalem, and we stayed in Bethlehem. And then from that, in 2011, I was at the Viva Palestina
summer camp at the American Beirut University, where I met Ronnie Casserols. I re-engaged with George Galloway, a personal political icon of mine. I met with Leila Khalid. Now, I'm not name dropping. What I'm trying to say is, first I went to Gaza, then I went to the occupied territories, then I went to Beirut, then I went on a second convoy, Bradford to Gaza in 2014, which went through Syria during the war in Syria. So if you remember, it started in 2011. 2014, we were driving towards Damascus at about 9 a.m. in the morning. And there was a huge tailback of traffic, and I just assumed this is the rush hour in Damascus. When we arrived and were welcomed in Damascus, we were told that there had been 2 roadside bombs that weren't targeting this convoy, but were targeting ordinary Syrian civilians to instill fear and panic through terrorism on the local populace. So we then gave blood in an emergency blood donation centre for the people who had been injured and for the survivors. We then spent 15 days in Aqaba in Jordan, at that time waiting for Morsi to allow us to enter Egypt, and eventually we had to donate all the vehicles to the Hashemite charities in Jordan, and we returned home. And in 2017, I think it was, I was invited to the World Federation Trade Union Congress in Damascus. So then I travelled to Damascus, ostensibly for the Trade Union Congress, but more importantly to show support for the Syrian Arab Republic, one of the only secular bodies and governments throughout the region. So that was my solidarity, to go and stand beside the people of Syria in 2017 when they were under the cosh from these external actors who were determined to succeed in what they have now done in destroying the Syrian Arab Republic. So at that conference, I met a gentleman called Andrei Kochikov, who was a member of the Donbass breakaway republics, and he invited me to be an election monitor in 2018. So I then went to Donbass, but this is the same reason. I went to Donbass because I believe there was a fascist-inspired coup led by the CIA in 2014 in Kiev, where the democratically elected government was ousted. The president had to flee under a death threat from these neo-fascists who hark back to the Bandera era of the Second World War, with the murder of communists, the murder of socialists, the murders of Jews, all under that administration and those like them. So when I went to the Donbass, I went to support the people who said, we're not living under an American-inspired fascist coup. 27 million Russians died in the Second World War to defeat the very Nazis that the Americans and the CIA were now putting in power in Kiev. So I was supporting the people there. Then I had an invitation to go to Caracas on a food delegation mission because the people of Venezuela and the government were trying to grow enough food internally to defeat the sanctions that wasn't allowing the importation of food and medicines. They claim something like 100,000 people, and I heard this in 2019, had died in Venezuela from the American enforced illegal unilateral sanctions upon the people of Venezuela. People couldn't get insulin, people couldn't get heart medicine. They're happy to allow all these people to die in order to force regime change. So I've been in all these countries, and this year I've been to Iraq. I went to Karbala. I'm very blessed to have had that opportunity to visit during Harbin. I got to go to the shrine of Ali Hussein, and I got to the shrine of Imam Hussein, I beg your pardon, and Imam Ali in Najaf and in Karbala. So through my activism and through stepping forward or stepping up or taking a gamble, when I first went to Gaza in 2010, people thought I'd lost my mind. They were going for, this is mad, anything could happen all these days on the road. Anything could happen when you're in Gaza, because they were continually bombing Gaza at that time.
I took the opportunity that was afforded to me to follow my principles, and follow my moral compass. And it's important, if you get the opportunity, to stand beside people who are living under oppression, because what you're really saying is, you're not alone. We are with you. We are standing here beside you. And I think that that is not just the strongest message that anyone who claims to be a solidarity activist can do, but marching and waving flags will do nothing to change what's happening on the ground in Gaza. But if you support Palestine Aid, and we have a crowdfunder account that's under Palestine Aid Belfast, Fra Hughes, with my name, because there's more than one Palestine Aid organisation, and they're all doing great work within the UK. I think that that solidarity of being able to feed people, and then all they're getting is a blue bag filled with, it's got rice, it's got tea bags, if they're lucky it's got sugar, it's got cooking oil, it has tinned food, there's very little fresh food obviously available. But when people get that, and our guys are all unpaid volunteers in Gaza, and the unpaid director of Palestine Aid, when they give people those essential groceries that last between 5 and 7 days, and people say, like, where's this from? They say this is from the people in Belfast and the people in Ireland. And I mean, I couldn't personally wish to do anything more than be able to support people in their hour of need. We used to be able to feed 160 families with a week's provisions for $6,000. Now it's $7,000 for like 120 families, because obviously supply and demand, the price has gone up. But we have supplied 200,000 movies, and you know, I can put my hand on my heart when this is all over, saying that we trying to make a difference. I just hope many more people can say the same. Thank you so much, Farah. It's a huge work you are doing. Each and everything you are trying to do is obviously phenomenal, and it is inspiring at the same time, because it requires a human effort, it requires dedication, determination, and lots of hard work as well. It's not just activism, it's not just like saying something on your own, it's just working day and night and thinking about the cause you are working for, and it's a huge cause, definitely. So how do you see this factor, that as an anti-colonial activist, when these people obviously steal, plunder, and ruin the country through wars and all that? So sometimes it is said that the liberation of Palestine means the liberation of whole humanity, because it's the kind of uh, thing which is going on in Gaza, for instance, or in Palestine, when they are trying hard for their liberation. It's the act of decolonization, and when it will be liberated, the humanity will be liberated, because the whole, even if we say the Arab countries or even the West, all the elites are with them. You can say all the satans are at one side, or devils are at one side, and innocent lives are at one side, who are striving hard for their lives, for their freedom, for their liberation, and for their human and legal right which they have, which have been taken by them. So how do you see this factor? How important for us to wake up towards this reality as well, that this we are living happily, eating food and all that, it is still oppressive and oppressive at the same time, because it keeps you ignorant in many ways, and it keeps you pressing in many ways. So whether you know it or not, but it is something that is happening. So what are your thoughts on this? What would you like to share about it? Well, firstly, I must be honest, I'm not doing nearly enough as I could be doing with my free time to highlight what's happening in Palestine, and also to do more to raise money in order to help those on the ground. The more money
that is raised not only the more people can we help, but the longevity comes into the equation. Not only is there what people are going through now, but there's going to be a huge job to be done after this barbarism ends. So while the people need us every moment of every second of every day now, they're going to need us even more going forward. If I paraphrase Nelson Mandela, he said that the liberation of South Africa would never be complete without the liberation of Palestine. So I do see Palestine as the front line in the fight against continued neo-colonization, not just in West Asia, but everywhere. I mean, I see in many respects that the global South is still enslaved. It's enslaved now financially. It was enslaved militarily by the French and the British and the Dutch and the Belgians and the Germans and the Italians at different times throughout history in the maybe 15th, 16th, 17th, 18th centuries. All those nations had to fight anti-colonial wars of liberation. So what we've had throughout modern history, if we go back 500 years, is the imposition of white supremacy across the globe. The British Empire at one stage had conquered and militarily occupied every country in the world except 22. So at one stage, practically all of the world was part of the British Empire. And I imagine the 22 countries it didn't colonize were militarily occupied by the Germans or the Dutch or the Italians or the Spanish or the Portuguese, as you find in Latin America and the Caribbean. So we have had this white supremacy, which is basically the elite. So once upon a time it was the king who then raised an army and went and invaded another country and then stole what once upon a time would have been the tea, the diamonds, the coal, the oil and whatever other assets these nations had. Now we still have that in the likes of Africa, and we still have that in the likes of South America and the Caribbean, where you have what were once the Western elite through kings and monarchs, then became democracies, but continued with the elite, the 1%, continuing to direct public, domestic and foreign policy in the interest of those 1%. So what you have now with the financial colonization is the International Monetary Fund and the World Bank and, BP and ExxonMobil and Chevron and now Blackwater and it's J Street and all these other huge conglomerate, multifaceted corporations that own huge swathes of land and money and property and industry across the world, with the idea that all they've ever done in their existence is consolidate power and wealth into the hands of the 1% in the West who own the governments, who own the deep state, who own the banks and own the financial public purse strings to decide who gets a hip operation or who dies waiting on a transplant or whatever it happens to be. So I'm not veering off course. I'm saying that the cause of Palestine, which is the cause for justice, for dignity, for equality, and for the right to live under a constitution that empowers all in favour of the multitude and not in favour of the few. Their war is an extension, or it is the focal point of the war that we are all unknowingly and unwittingly engaged in, because there is a war against the poor, and that war is waged by the elite, and it is the elite that own the armament companies. It's the elite that are sending the weapons, the American elite that are sending the weapons that are murdering Gazans and Lebanese and Yemenis and Iraqis and Syrians as we speak. So the war in Palestine is one front in a global war against what I will describe as the corporate elite
who have only their interests at heart and not the interests of anyone else. And that by liberating Palestine, not only would that bring justice and dignity to the Palestinian people, end this barbaric, fascist, neo-Nazi cabal that is in the Knesset. And, you know, the Knesset and Netanyahu and Smotrich and Ben Gvir and others have moved further and further and further and further to the right. But they are elected by society in Israel. And Israeli society has moved further and further and further and further to the right. They don't want an end to the war in Lebanon, or the war in Syria, or the war in Iraq, or the war in Yemen, or the war in Gaza. They are quite happy so long as they are not paying the price. The price being paid for the war in West Asia is by non-Israelis. Israelis may be running in the streets when they hear a siren. They are not dying in their tens of thousands. They are not being injured in their hundreds of thousands the way they are in Gaza and in other parts of the region. So Israeli society is cosseted, it is safe, it is secure, and so long as it remains like that, it will continue to murder at will, to massacre at will, to mete out injustice, inhumanity and barbarity. We've heard about the rape of male prisoners. We've heard about them being sexually assaulted by dogs that they have trained to rape human beings. If this isn't from the 9 levels of Dante's hell, well, I don't know what would better represent that particular description of what they're doing. The starvation of prisoners, using weaponizing food in order to starve the people from northern Gaza. Nearly 400,000 people at one stage, and now it's down to 70,000, and they're still bombing wherever they live in order to face those who are still determined to stay. They're trying to force them out, and even when they try to leave, they're then massacring them on the roads and on the highways with quadcopters and other military persecutions. So the fight for liberation in Palestine is a legitimate, justified fight against an illegal occupation, in my opinion, under international law. And it is just one facet of the fight that I think will eventually come to us all, which is the fight to regain our voices, to regain our politics, to regain our economies, and to have the wealth of the nation spent for the development of the nation, free education, free health, social welfare, medicine, and an end to this neoliberal privatization of all the assets of society. So when Margaret Thatcher talked about the trickle-down effect, it's actually gone in the opposite direction. Money has gone from the poor up to the filthy rich in larger numbers than ever before, I believe, in the history of mankind. Thank you so much, Farah. There are we just have left with like 10 minutes only. So I just want you to shed some light on 2 aspects. One is your experience in Karbala, as you mentioned that you have been in Karbala as well, and just a reflection, some of the things you have experienced there. And the other thing is, how do you see that these colonial power with this liberation of, for example, this fight for the liberation of Palestinian cause, you can say, we also see that democracy has also exposed its truth, do you think all the democratic countries do really have that democracy, the one they always claim that this is something which we care about people, we care about their wishes and stuff like that? And don't you see that as a community of as a global, as a part of global community, if we say it that way, we really need to think about this democracy which we are in around the globe. We really need to think that this is just a kind of drama which is used for controlling, for kind of human control, and we should wake up to this reality as well, because our votes do nothing with anything which is happening around the globe and happening to the people, because when it comes to the wishes of the people, I don't see that
governments and governments anywhere, is whether in the poor country or the rich country, or with all the wealth, or the Western countries, they are doing what they are supposed to do. So don't you see that this is also something which has been exposed through this whole war? Because we as a generation have seen so many liberations, in Syria, Lebanon, in Iraq, in Libya, and all that, we name it. So we have seen all that, and this is something democracy has given to the people. So, do you see that we really need a new system around the globe? Each country should think about a new system, whether it's economic system, whether it's political system, in which really people have the power, for instance, and they would really achieve human potential. Because in the Western countries, even, we do have wealth to eat, and for example jobs and stuff like that, but as a human suffering, if you look at that way, we see that many people are still suffering emotionally, mentally, physically, or economically. They are suppressed in many ways, if we dig deeper and see it closely. So what are your collective thoughts on the whole discussion, and anything most important you would like to share about Palestine, the updates or anything? So we just have like 8 minutes now. Okay, thank you. Well, I'll start with Karbala. I was lucky enough, I was actually at a conference in Beirut last year, and it was a follow-on from that I got an invitation to go to Karbala. Now, obviously, when you're at a conference, you're kind of closeted. You arrive in the airport, and then you get on the minibus or whatever the transport is, takes you to the venue or the hotel for the conference. You then spend most of your time trying to integrate with the other members of the conference, trying to make contacts, trying to spread the good word around Palestine. But what I saw and what I heard in Kabbalah give me a deeper insight into what I see as the Shia Muslim defense of Palestine. When they talked about Imam Hussein, and they talked about how he had died in order to protect people who were oppressed, and how fighting oppression is a core tenet of Islam. That's when I began to fully understand why Hezbollah and the Persians in Iran and the people in Yemen and the PMUs in Iraq are so focused on helping the Palestinian people. It is a core belief within Islam that you must come to the defense of people under oppression. And I would imagine if there were Christians who were living under oppression in West Asia, that the Shia community would come to their defense. So that was an insight, and also a kind of blessing, because I have found I see myself as a socialist, and I have a moral compass. And yet, when I meet certain people, like the Shias and like other people who have a political persuasion similar to mine, I find no barrier or obstacle to the conversation. I find nothing that separates my political philosophy from their religious conviction. And I think that's very, very, very important, because socialism to me is based in the needs of others and humanity. And religion is supposed to be based on something similar, on the needs of the other, of the protecting the vulnerable, of feeding the poor, of standing up for the oppressed. So humanitarian and some religious convictions should actually dovetail. And I find that between my political philosophy and the religious convictions as espoused by people of the Shia and indeed the Sunni religion. So Karbala was a fantastic experience, because I saw the people who got bottles of water and made tents and supplied beds and air conditioning and food for the 26 million people who were expected to complete the Arbaeen in 14 days in August
in 2024 at 50 degrees heat. So that was a blessing going to Karbala. When we talk about Western political structures, I don't believe we live under a democracy. I believe we live under a duopoly. It's conservative or Labour. It's democratic or Republican. More and more, it's not even about policies. It appears to be about personalities. When they're fighting Trump, the misogynist, they're not fighting the Republican electoral policies that they claim to stand on. Then we have the complete U-turns of politicians who say whatever is required in opposition and during an election period to be elected. And then Keir Starmer, who said he would stand by the pensioners, has now withdrawn the £300 winter fuel supplement for the pensioners. Now, that worked out at something like 3.25 billion. And that's exactly the same amount that he's sending to Ukraine for Ukrainian fascists to murder Russian troops and murder Russian civilians. So he's money to support a fake government in Kiev, while it's possible that people will die in Britain through the heat or eat conundrum where they don't have enough money to do both. I don't believe it's possible to change the system. I think the systems will only change if there is a people-led revolution, because these state institutions, I'll give you an example. People in their 20s stand outside Parliament and they call out the fake hypocrisy of those in power, and they say, if you elect me, because you must have a voice within inside the tent, I will change the system. They enter the system, they do not change the system, they become part of the system, and 20 years later, they have become the very people that they stood outside Parliament saying, get these people out of power because they're frauds. So power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. The deep state, which underlines everything. A government's elected for 5 years, they have a 5-year plan, they hope to get re-elected, but in the back of their minds they know they'll probably be finished after 5 years. They will do whatever they can to improve their own positions of power and wealth within society, positions where they leave government and become a trustee of a bank or a oil company in order to use their influence and the contacts that they have made in government to promote the policies of the corporations for which they work. So I don't believe state institutions are reformable. I don't believe people who claim that they will reform them have any intention of doing that. This is about a seat at the table and crumbs that fall off that into their laps as ministers, having police protection, having £100,000 a year as pay wages with maybe £50,000 a year on top of that in expenses, and then you employ your wife or you employ your daughter, and you have a second apartment in London for when you visit Parliament. So it's all a scam. It's all smokes and mirrors, and we are brainwashed from the day we go to school that we live in a democracy, that we have the right to change the government anytime we wish, when it is the deep state that continues to undermine Iran, that has for 20 years tried to destroy Syria, illegally attacked, bombed and occupied Iraq, is illegally bombing Yemen as we speak. So there is no democracy. We are controlled by the media, which in turn is controlled by the elite. There'll be no change. I'm not naive to think anytime soon that if somehow we vote for the Green Party or the Liberal Democrats or Sinn Féin in Ireland or a third party candidate in America, that somehow this will all change. In fact, when you look at European elections, they're moving further and further and further to the right as neo-fascism appears to be the bulwark against neoliberalism. We had Farah with us. Thank you so much, Farah, for joining us today. He was director of Palestine Aid Charity, activist, journalist, and writer. And to the viewers, leave now. We are moving towards the Azan. I'll see you next week.
Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.